بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اصلاح الائمہ کورس چل رہا ہے۔ آج ہماری چھٹی کلاس ہے اور آج کا موضوع ہے آداب خطابت و درس۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی جہاں بھی بیان کرنا ہے، درس دینا ہے، تو پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ کر پھر کرنا ہے، اور جب ممبر پر تشریف لاؤ تو سورۃ فلق، سورۃ ناس، اسی طرح رب اشرح لی صدری اور رب زدنی علما۔ پھر ایک دعا ہے، وہ دعا سب یاد کر لیں۔ اللہم نور قلبی بنور معرفتک واشرح صدری لعلوم کتابک واعصمنی عن کل خطأ وزلل فی بیان مراد القرآن والحدیث۔ تو یہ دعائیں مانگ کر پھر شروع کریں۔ اسی طرح بیان کرتے وقت کوشش کریں آواز تمام سامعین تک جائے، نہ آہستہ ہو نہ زیادہ تیز ہو، اور بعض مرتبہ مائک کی ضرورت نہیں ہوتی، چند ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مائک کھول دیا جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسراف تو ویسے بھی منع ہے، خصوصاً مسجد کے مال میں تو بہت ہی برا ہے، اور مسجد کے باہر کے مائک کھولنا تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ مسجد کے جو ہمسایہ ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو بچے ان کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر بچے زیادہ ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر سوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا کسی کو اذیت دینا حرام ہے، تو اس سے بھی احتراز کیا جائے، اور گفتگو اچھی دلائل کے ساتھ بالکل صاف ستھری سمجھانے کی کوشش کرو، کانوں کی لذت کے لیے بیان نہ کرو۔ بیان میں قرآن و حدیث، حیات الصحابہ کو مقدم رکھو، من گھڑت واقعات سے احتراز کرو، کیونکہ یہ منبر رسول ہوتا ہے، تو یہاں انہی کی بات اچھی لگتی ہے جن کے منبر پہ آپ تشریف فرما ہیں۔ تاریخ کو کم از کم بیان کیا جائے، اور موجودہ حالات کی خرابیوں کو بالکل نہ چھیڑا جائے، بلکہ ان خرابیوں کے حل کو بیان کیا جائے، اور حکومت کو برا بھلا کہنے کے بجائے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کروائیں۔ بعض علماء مصائب سے تنگ آ کر حکومت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یہ علامت تو بے صبری کی ہے، اور یہ کوئی اچھی پسندیدہ تدبیر نہیں ہے، جیسے حدیث قدسی کے اندر بالکل واضح ہے، اس چیز کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مالک الملک و مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور فرمایا جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں کو ان پر سخت کر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو ہر طرح کا عذاب چکھاتے ہیں، ہاں وہ مہنگائی کی صورت میں ہو یا ظلم کی صورت میں ہو۔ آگے سنو، آگے فرمایا فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، لہذا تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے لیے بددعا کرنے میں مشغول نہ ہو۔ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّفَرُّغِ إِلَيَّ، بلکہ تم اپنے آپ کو ذکر اور میری طرف رجوع پوری توجہ کے ساتھ مشغول ہو۔ اکفکم ملوککم، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہارے بادشاہوں کے بارے میں، یعنی ان کو تمہارے معافی کر دوں گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے، اسی طرح حیات الصحابہ ہے، صحابہ کی زندگی ہے، ان میں آپ کو ہر چیز ملے گی، انہی چیزوں کو بیان کرو، اور اسی چیز کی عوام پیاسی ہے، یہ ان کے دامنوں میں ڈالو، ان کو پیاس ہے اس چیز کی، یہ چیزیں ان کو سمجھاؤ۔ آگے فرمایا فَلَا تَشْتَغِلُوا بِسَبِّ الْمُلُوكِ، یہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، کہ بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو، عوام کے اندر بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کریں، اپنے بیانات کے اندر حقوق العباد پر زیادہ سے زیادہ بات کریں، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث، قرآن پاک، صحابہ کی زندگی،
اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اپنے بیانات سے عصبیت کا جنازہ نکالیں۔ اگر آپ کو کسی عالم سے، کسی بھی مسئلہ کے عالم سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کو اپنے دلائل سے دے سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ بدتمیزی پر بدتمیزی، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علامہ فہامہ گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اختلاف ایسے عصبیت میں بدل جاتا ہے، پھر بدتمیزی، پھر بے حیائی، اور فرمائے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ اگر آپ کا کسی بھی مسئلہ کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ محض اختلافی رہے، مخالفت تک اس کو نہ لے کر جاؤ۔ اگر وہ آپ کی صحیح دلیل نہیں مان رہا تو کنارہ کر لو، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے یہی ہے نا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی بات پہنچا دو، دلیل دے دو، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی۔ بہرکیف اپنے مقتدیوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے سامعین پر خوب محنت کریں عقیدے کی، ان کے سامنے عقیدہ بیان کریں۔ جیسے صفت ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اب ایک ایک جمعے میں ایک ایک چیز کو بیان کرو۔ آمنت باللہ، آج آمنت باللہ پہ بیان کرو۔ تو ایمان کی بھی بہت ضرورت ہے، اور گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔